الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زندگی کا دستور سکھلایا ہے. قرآن کریم ایمان والوں کے لیے مشعل راہ اور مینار نور قرار دیا گیا. چنانچہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی اس میں مراد رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو اور ان کی قربانی کو ذکر کرنا. چونکہ دین حق میں اور دین اسلام میں دو خوشی کے دن اور دو تیوہار کے دن ہیں، اس کے علاوہ تیسرے کوئی دن کی اور تیسرے کوئی تیوہار کی کوئی حقیقت نہیں. فضائل اپنی اپنی جگہ ہے محرم الحرام کے، رمضان المبارک کے، البتہ تیوہار کے دن دو ہی ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر. عید الفطر جو بھی ماضی قریب میں گزر چکی، رمضان کے بعد جو پہلی شوال کا دن ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور مستقبل قریب ہی میں یعنی قریبی آنے والے زمانے میں دوسرا ہمارا تیوہار، دوسرا فیسٹیول آنے جا رہا ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ سے یاد کرتے ہیں. سنت ابراہیمی سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس. تو آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں یہی بتانا مقصود ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے، سنت ابراہیمی کا پس منظر کیا رہا، کیوں اللہ رب العزت نے اس تیوہار کو وجود بخشا اور قیامت تک آنے والے صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا. قرآن کریم میں اس کی بعض جھلکیاں کھینچی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ کے نبی تھے وہ بھی،
اور عادت اللہ رہی ہے کہ جب جب اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو رسالت دیتا ہے، نبیوں کو نبوت دیتا ہے، تو انہیں بعض جگہوں پر آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت رہی ہے کہ اپنے برگزیدہ بندوں کا امتحان لیتے ہیں، انہیں آزماتے ہیں۔ چنانچہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے شرف سے نوازا گیا، تبھی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کا اور امتحانات کا شکار رہے۔ چنانچہ قربانی سے پہلے کتنی آزمائش آئی، تو کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی منت اور سماجت کے بعد ایک اولاد دی گئی اور خواب کے ذریعے اسی کی قربانی مانگی گئی۔ کہیں نمرود نے آگ میں ڈالنے کو کہا، یا دین حق کی اشاعت کو چھوڑ دو یا آگ میں چلے جاؤ، تو اپنے آپ کو آگ میں جھلسانا پسند کیا، لیکن اللہ کے ساتھ سوداگری پسند نہیں کی، ایمان کے ساتھ اور توحید کے ساتھ کھلواڑ کو حضرت ابراہیم نے پسند نہیں فرمایا۔ کہیں تو ابھی اولاد چھوٹی ہے، بیوی کمزور ہے، اکیلی ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے انہیں مکے کے بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ، جہاں نہ کھانے کو کوئی دانہ ہے، نہ پینے کو پانی کا کوئی قطرہ ہے۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ایک ایک بات کو تفصیل سے سنتے چلو، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وفادار ہے، ابراہیم نے وفاداری کی۔ ابراہیم کی وفاداری کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو ایسے ہی حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل بن گئے۔ ایسے ہی کیا قرآن نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وفادار نہیں، ان کی قربانیاں رہی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے مٹا کے رکھ دیا، اللہ کے حکم کے آگے جھکا کے رکھ دیا۔ سنو، پہلی چیز تو جب حضرت اسماعیل بڑی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ مکے کے بیابان جنگلوں کے اندر اپنی رفیق حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے لخت جگر اور نور نظر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں جا کے چھوڑا۔ اگر ہم سے کوئی یوں کہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہ مر جائیں گے۔ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہوتا، ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ جبکہ حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا، جیسے ہی حکم ربانی ہوا ویسے ہی چل دیے، اور اپنے ننھے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا مکے کے بیابان جنگلوں میں، اور چلے آئے صرف اتنا کہہ کر کہ اسی میں اللہ راضی اور یہی اللہ کا حکم۔ اب ننھا اسماعیل پیاس سے اور بھوک سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب ماں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا۔ حضرت حاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چکر کاٹ رہی ہے کہ کہیں تو کھانے کی کوئی چیز مل جاوے، کہیں تو کوئی آبادی دکھ جاوے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کروں۔ اللہ کو حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آنے والے قیامت تک ہر ایک انسان کے لیے کہ جب وہ حج کرے گا صفا اور مروہ کی صحیح کو اور صفا اور مروہ کی طرف دوڑنے کو لازم قرار دیا۔ اللہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اور ننھے اسماعیل کے بلبلانے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو اس جنگل میں چھوڑ دیا، اور اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا کنواں ظہور پذیر کیا۔ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی بدولت ظاہر پذیر ہوا۔ پتہ چلا کہ اس واقعے میں اور اس امتحان میں ابراہیم کامیاب رہے،
اور اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کو بہر صورت تسلیم کرنا، اللہ کے احکام کو ہر صورت ماننا، زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کی اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا، آنے والے نتائج بہت بہتر اور بہت برکت کا باعث ہوں گے۔ بظاہر تو نہ کھانے کو کوئی دانہ، نہ پینے کو کوئی پانی کا قطرہ، لیکن اللہ نے ایسا زمزم کا کنواں جو ہے پھوڑا وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے، کہ آج ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگ زمزم کے کنویں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ جاتے ہیں وہاں پیتے ہیں، وہاں جو بسنے والے ہیں عرب کے باشندے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں ہندوستان آ رہے ہیں حاجی حج کر کے، عمرہ کر کے، وہاں ہزاروں اور لاکھوں لیٹر سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، مختلف ممالک کے لوگ آتے زمزم کا پانی لے کے جاتے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ سعودی گورنمنٹ نے اور سعودی کے بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کیا ہو کہ اب زمزم کے کنویں کے اندر کمی ہو رہی ہے، اس لیے ایک حاجی جو آئے گا وہ صرف ایک گلاس پی سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جی بھر کے پی رہے ہیں، اور بعض بیوقوف اس سے نہاتے بھی ہیں وہاں جا کے۔ یہ بیوقوفی کی انتہائی درجہ ہے۔ زمزم کے پانی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں برکت دکھانا مقصود تھا کہ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ایسا برکتی کنواں اللہ رب العزت نے زمین سے پھوڑا کہ آج تک اس کنویں کے اندر کبھی کمی نہیں آئی، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کمی نہیں۔ اب یہ آزمائشات کا جو شکار رہے حضرت ابراہیم، یہ آزمائش تو گزر چکی۔ دوسری بات اور دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رہا کہ دین حق کی تبلیغ کے لیے اور دین حنیف کی اشاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشن شروع کیا دعوت دینے کا، تو گھر میں سب سے پہلے تو ان کے والد صاحب ہی اور ان کے ابا ہی ان کے مخالف۔ ان کے والد جن کا نام آزر تھا وہ بت پرست ہی نہیں بلکہ بت فروش بھی تھے، یعنی صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بیچتے بھی تھے۔ بتوں کا کاروبار تھا، بتوں کا بزنس تھا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی دیتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور اپنے سینے پر اور کلیجے پر پتھر رکھتے ہوئے کہا کہ میں بری ہوں ان تمام کاموں سے میرے ابا جو تم کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت سے بھی میں بری ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے مانگنے سے، سوال کرنے سے، اور اللہ کے ساتھ تم جن جن کو شریک کرتے ان تمام چیزوں سے میں بری۔ اب یہاں تو گھر ہی میں ساتھ نہیں ہے، گھر ہی والوں کا ساتھ چھوٹ گیا اللہ کے حکم کو ماننے میں، تو اللہ کی طرف سے امتحان نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ نمرود نامی ظالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن بیٹھ اور کہا کہ اپنی اس دعوت کو اور اس تبلیغ کو ترک کر دو۔ حضرت ابراہیم نہ مانے، پھر کہا باز آ جاؤ، حضرت ابراہیم نہیں مانے، تو پھر آگ میں جلا دینے کی اور جھلسا دینے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم بارگاہ عزتی کے اندر دعا گو ہوئے، اللہ سے التجا اور التماس کرنے لگے کہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے میں تبلیغ کرتا ہوں اور یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جان جائے پر تیرا دین رسوا نہ ہونے پائے۔ تو دیکھو اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے، اللہ نے یہاں بھی حضرت ابراہیم کا امتحان لی۔ وہ آگ جلا رہا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ابراہیم چلے جاؤ آگ میں، تمہیں ذرہ برابر یہ آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہمیں یوں کہا جاوے کہ اللہ کا حکم ہے آگ میں چلے جاؤ، تو ہم کیا کہیں گے؟ مولانا دماغ خراب ہو گیا ہے، جل جاؤں گا اندر جا کے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، مولانا نہیں ہوتا، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اور ایک کو جب کہا گیا نماز کا تو وہ کہتا ہے آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن آسمان دیکھ لیتا ہوں پھر نیند نہیں آتی مجھے، آسمان کی سفیدی دیکھ لیتا ہوں تب نیند نہیں آتی۔ تو پھر اس کا بھی علاج بتایا گیا اسے کہ بھائی اول وقت میں نماز پڑھ لے، تب آسمان میں سفیدی نہیں دکھے گی۔ اب وہ انشاءاللہ پابندی کر لے گی۔ ہم سے تو نماز پڑھنے کا کام نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کام نہیں ہوتا، روزے رکھنے کا کام نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم
فرائض کو انجام دیتے ہوئے اور تمام تر اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے اس قسم کے امتحانات میں بھی برابر ثابت قدم رہے۔ رب ذوالجلال کی جانب سے ابراہیم کو دلاسا دیا گیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اگر آگ میں جانا پڑتا ہے اور جلنا پڑتا ہے تو حضرت ابراہیم اسے پسند فرما رہے، لیکن اللہ کے دین کو رسوا کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ذرہ برابر گوارا نہیں کرتا۔ نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اللہ نے آگ کو جو حکم دیا اسے قرآن کریم نے نقل کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، سلامتی والی ہو جا، گلے گلزار ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ اسے تکلیف ہو اور نہ اتنی گرم ہو کہ وہ اس کی آگ سے اور تیری گرمی سے اور تیری شدت سے میرے ابراہیم کو نقصان پہنچے، اس کی چمڑی جل جائے، وہ جھلس جائے۔ اللہ کے حکم پر آگ میں جانا گوارا کر لیا، اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا گوارا کر لیا، اللہ کے حکم پر اپنے باپ کو ٹھکرا دیا۔ ابھی یہاں داستان ختم نہیں ہوتی، اب بڑا حیرت انگیز واقعہ اور بڑا کٹھن امتحان کہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی جانب سے خواب کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جو بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے، بڑی جو ہے امیدوں کے بعد پیدا ہوئے، اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انہیں ذبح کر دے۔ خواب کے ذریعے انہیں بتلایا گیا۔ اب 8 ذی الحجہ کی صبح کو جب نیند سے بیدار ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب بڑی فکر میں ہیں، بڑے ٹینشن میں ہیں، بڑے تردد میں اور بڑے شک میں ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے یوں سوچا کہ اللہ کا حکم ہو اس کے اندر کوئی دو بات نہیں، لیکن آج سے پہلے کبھی انسان کی قربانی کا اور انسان کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کشمکش میں تھے، یہ میرا وہم ہے یا حقیقتاً میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ اللہ کی منشا ہے۔ پورا دن سوچ میں اور تردد میں گزر گیا۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یوم التردد بھی کہا جاتا ہے، یوم الشک بھی کہا جاتا ہے، شک کا دن، تردد کا دن۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات کو جناب خلیل اللہ علیہ السلام آرام فرما ہوئے، وہی گزشتہ رات جو خواب کے اندر دکھلایا گیا تھا وہی باتیں آج بھی دکھلائی جا رہی۔ 9 ذی الحجہ کی صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس دن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے جان لیا اور پہچان لیا کہ اللہ کی یہی منشا ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے، اور میرے بیٹے کی قربانی کرنے کے اندر اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے اندر ہی اللہ خوش ہے اور اللہ راضی ہے، اور جہاں رب راضی ہو وہاں دنیا کو ٹھوکر مارتے یہ انبیاء کا شیوارہ ہے۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، معرفت کا دن، پہچاننے کا دن، خلیل کے اپنے جلیل کی اور رب ذوالجلال کی مرضی کو اور منشا کو پہچاننے کا دن۔ ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، یوم عرفہ، کیوں عرفہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے عرفہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار کی منشا کو اور اس کے حکم کو اس دن پہچان لیا۔ اب کیا کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اور جو انداز ہے اور باپ بیٹے کی جو گفتگو ہے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس گفتگو کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اس عمر کو پہنچے، اس جوانی کو پہنچے، اتنی صلاحیت کو پہنچے کہ اپنے باپ کا کام میں ہاتھ بٹا سکے، ہیلپ کر سکے، مدد کر سکے، ان کے ساتھ چل سکے، بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اس وقت ابراہیم اپنے بیٹے سے شادی کی بات نہیں کرتے، منگنی کی بات نہیں کرتے، کاروبار کی بات نہیں کرتے، خدمات لینے کی بات نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی بات فرما رہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام. خلیل اللہ نے کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، اللہ کی جانب سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، سوچنا تو تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. اللہ کا یہ حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزاریں گے. دیکھو نبی کی اولاد بھی نبی کی طرح ہوا کرتی ہے، کیسی تربیت کی تھی. چھوٹا اسماعیل ہے، ننھا اسماعیل ہے. مفسرین کے بعض اقوال رہے ہیں، اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 سال کی رہی. 9 سال کا بچہ کیا کہتا ہے. اللہ کو وہ جواب اتنا پسند آیا کہ اپنی مقبول کتاب میں اور آخری کتاب میں اور سب سے سچی کتاب میں اور اپنے کلام میں اس کو ذکر فرمایا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. کیا کہتا ہے اسماعیل، کر گزریے نہ اے میرے ابا اس کام کو جس کا رب ذوالجلال نے تمہیں حکم فرمایا ہے. اللہ کی مرضی یہی ہے تو اسماعیل اس کے خلاف نہیں جا سکتا. رب راضی تو بندہ راضی، رب راضی تو اسماعیل راضی، رب راضی تو ابراہیم راضی. تب جا کر یہ اللہ کے خلیل بنے. ہم تو نہ فرائض پر عمل، نہ واجبات پر عمل، اور سنت اور نوافل کا اور مستحبات کا تو خیال ہی اور حال ہی کون پوچھتا ہے. حضرت اسماعیل فرما رہے کرو جس کام کے کرنے کا حکم عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باپ کہتا بیٹا حافظ بن جا، چل نماز پڑھنے، کیڈبری دلا دوں گا، ڈیری ملک دلا دوں گا، حافظ بن جائے گا، سائیکل دلا دوں گا، شیطان دلا دوں گا، موبائل نامی. وہاں الٹا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، تو ایک تو جواب میں یوں کہا کہ کر گزرو اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کچھ دلاسا نہیں دے رہے، کوئی دلانے کی سائیکل، گھوڑا جو ہے، سواری، کھلونے دلانے کی بات حضرت ابراہیم نہیں کر رہے. چھوٹا سا اسماعیل بات کر رہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. خود چھوٹا اسماعیل کہتا ہے ابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. مورخین نے اس کی بعض وجوہات لکھی. صبر کرنے، ہم کہتے ہیں ہم تو بہت صبر کرتے ہیں مولانا، ہم تو بہت جو ہے تحمل سے چلتے ہیں، بڑی بردباری سے چلتے ہیں. کیسی بردباری کہ بازو میں سے گاڑی والا کیا ایک چھیٹا اڑ گیا تو اسے ماں بہن کی گالی دیتے. یہ تحمل ہے ہمارا. مسجد و مدرسے کے ائمہ اور مؤذنین کو اور خدام کو ذرا ذرا سی غلطیوں پر پکڑتے ہیں، انہیں دو ٹوک انداز میں دھمکیاں دیتے. یہ ہمارا علم ہے. یہاں ہم اپنی طاقتیں آزماتے ہیں. طاقتیں آزمانا ہے اور ہمتیں دکھانا ہے تو ان کو دکھاؤ جہاں جن کے سامنے ہماری کچھ نہیں آتی. اس لیے کہ کمزوروں پر دادا گیری کرنا
یہ کہاں کی بات ہوئی، کہاں کا انصاف؟ اور کوئی ظالم ہے اس کے تماچے پر صبر کرنا، اسے صبر تھوڑی کہتے ہیں، اسے مجبوری کہتے ہیں۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے سکے اس کے باوجود بدلہ نہ لے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور ظلم برداشت کرنا اسے کہتے ہیں، مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جہاں ہم بدلہ نہ لے سکے اور خاموش رہے، اسے ظلم برداشت کرنا کہتے ہیں، مجبوری کہتے ہیں۔ مجبوری کو صبر کا نام مت دو اور صبر کو مجبوری کا نام مت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ مورخین نے اس کی وجوہات لکھی۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا سا اسماعیل جان کے لالے پڑے ہوئے کہہ رہا ہے ابا چھری برابر سے تیز کر لو۔ دوسری وجہ لکھی کہ اس وقت حضرت اسماعیل نے یوں کہا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دینا اور میری آنکھ پہ اور آپ کی آنکھ پہ پٹی باندھ دینا۔ کیوں؟ کہیں ہم روبرو ہو گئے، ذبح کرتے وقت آپ کی آنکھیں کھلی رہی، میری آنکھیں کھلی رہی، اور آپ کے اندر بسی ہوئی شفقت پدری کو جوش آ گیا۔ یعنی باپ کے دل میں بیٹے کے لیے جو محبت اور جو الفت ہوتی ہے، کہیں وہ اجاگر ہو گئی اور اسے جوش آ گیا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیری ہو گئی تو اللہ کے لسٹ میں اور فرشتوں کی نگاہوں میں کہیں ہم اللہ کے نافرمان شمار نہیں کیے جا۔ اسے کہتے صبر۔ یا چاہتے تو نہیں مان سکتے تھے بات، تعویل کر دیتے کہ یہ تو خالی خواب ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن بات کو مانا، اور ایسی بات مان رہے ہیں کہ سامنے اس کام کو جلدی کرنے کی ہدایات دے رہے اپنے والد ماجد کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تیسری بات یہ کہی کہ جب مجھے ذبح کر چکو تو میرے خون سے رنگے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ میری والدہ ماجدہ جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دے دینا، تاکہ میری والدہ کو فخر اس بات پر ہو کہ میرا بیٹا اسماعیل رب ذوالجلال کے حکم پر قربان۔ اور اسماعیل کے اللہ کے اس حکم کو ماننے کو شاعر نے بھی بڑی اچھی انداز میں بیان کیا۔ کہاں فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر گئے، خدا کے حکم پر بندہ بے تعمیل غازر گئے۔ اب 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا دن۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لٹایا۔ مورخین نے لکھا کہ اپنے گھٹنے کو حضرت اسماعیل کے کمر پر رکھا اور چھری چلانا چاہا۔ اب چھری چلا رہے اور کہہ رہے زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر سارے ملائکہ اور تمام نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرت کے اور تعجب کے سمندر میں غوطہ زنے۔ اللہ کیسا حکم ماننے والا ہے تیرا، اور کیسا خلیل اور کیسا وفادار ہے ابراہیم۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل تاب نہ لا سکے اور اپنی زبان سے کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب ننھا سا اسماعیل نبی کی اولاد ہے، نبی کے یہاں تربیت اور پرورش پائی، زبان سے کہہ اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کا مجموعہ ہے۔ آج اسے احترام سے اور اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اسے ہر فرض نماز کے بعد
ہر مسلمان بالغ مرد پر، عاقل ہو مکلف ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر کہنا ضروری ہے، مردوں پر بآواز بلند اور عورتوں پر کچھ پست آواز سے، تو اسے بآواز بلند کہنا ضروری ہے۔ چیخنا، چلانا، مذاق مستیاں کرنا اور باہر سے پلاننگ بنا کے آنا مساجد کے اندر کہ آج تو مسجد ہلا ڈالیں گے، مسجد عمر فاروق کے اندر جو ہے تکبیرات تشریق کو بڑے زور سے کہیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسیں گے، دیکھتے ہیں تیری آواز زیادہ ہے میری آواز زیادہ ہے، اس کو ہم ہنسی میں اور مذاق میں لیتے ہیں۔ خلیل اللہ کی قربانیوں کو رائگان کرتے ہیں، گویا کہ ہمیں کوئی احترام، کوئی عظمت اور کوئی الفت ہی نہیں ہے حضرت ابراہیم کی قربانی سے۔ اسے بڑے احترام سے پڑھا جاوے، بڑے اہتمام سے، احترام سے، بڑی عظمت سے پڑھا جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اب قربانی کے لیے جب چھری چلائی، اب چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینکا اور پھینکتے ہوئے کہا چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تیرا کام تو کاٹنا ہے، لیکن یہاں تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ چھری کو اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی اور چھری کہہ اٹھی، خلیل تو کہہ رہا ہے چل جا، لیکن تو جس کا خلیل ہے وہ جلیل کہہ رہا ہے مت چل، اب تو ہی بتا خلیل کہ میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں۔ آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، وہاں جنتی جانور آ رہا ہے اور اسے اللہ رب العزت ابراہیم کی کامیابی کا جو ہے نتیجہ اور رزلٹ دیتے ہوئے جانور کو بھیج رہے اور وہ جانور ذبح ہو رہا ہے۔ شاعر نے بھی اسے بیان کیا، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل کر کے تو دیکھو، سرکار کے طریقوں کو زندگی میں اپنا کے تو دیکھو، قدم قدم پر رب ذوالجلال کی نصرت تمہارے قدم چومے گی، اور زندگی کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العزت عزتوں کے اور عظمتوں کے وہ میناروں پہ تمہیں بٹھائے گا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن بات اور شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان کر دیکھو اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندگی کے اندر لا کر دیکھو، پھر اللہ کی اسی قسم کی نصرتیں اور امداد شامل حال ہوگی۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک خرابی اور پائی جاتی ہے اس قربانی والے موقع پر کہ لوگ بکروں کی اور بڑے جانوروں کی خرید و فروخت جو کرتے ہیں اس میں آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کرتے، فخر کرتے کہ میں تو 10,000 کا لایا، تو 5,000 کا لایا۔ 50,000 والا کہتا ہے 10,000 والے کو، کیا بھائی مرغیاں اٹھا لایا؟ اس کے دانت بھی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر کوئی گوشت بھی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو، تمہاری قیمت کو اور تمہارے جانور کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کسے دیکھتا ہے؟ اللہ کو نہ تمہیں خون کی ضرورت، نہ تمہاری ہڈیوں کی ضرورت، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت۔ مبارک ہو تمہیں تمہارا گوشت، مبارک ہو تمہیں تمہارا دمبا، مبارک ہو تمہیں تمہارا پاڑا۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ لفظ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ کو پسند ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تو دل کے حال سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، قلوب کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ تقوی دیکھتا ہے۔ 10,000 کا جانور لاؤ، دل میں یہ نیت ہو یہ اللہ تیری رضا کے لیے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا۔ 1,00,000 کا دمبا لے آؤ، سارے زمانے کو دکھاؤ، اکڑی کرتے رہو، اپنی ہیکڑی اور اپنی مالداری ظاہر کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قربانی ہمارے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ روز محشر جب کہیں گے ہم نے تو 1,00,000 کی قربانی کی تھی، اللہ کہیں گے واہ کے لیے کی تھی جو دنیا میں مل چکی، اور وہ آئے گا کمزور جانور لے کر، اللہ میں نے یہ صرف تیرے لیے، تو اللہ کہے گے میرے بندے میں جانتا ہوں یہ میرے لیے تھا۔
وہ 1 لاکھ والا جانور پیچھے رہ جائے گا، اور جس کو ہم نے مریل کہا ہے وہ اسے آگے پہنچاتا چلا جائے گا اور اس کے لیے خیر کے اور جنت کے فیصلے کرواتا چلا جائے گا۔ بس انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی کا فہم نصیب فرماوے، اور ہر قسم کے خلفشار انتشار سے آنے والے ہمارے تیوہار کو اور آنے والے ہمارے خوشی کے دن کو محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی نصرت شامل حال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔